ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کر کے اس خاتون کے جن بگا رہے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشنز ہوں، مارننگ شوز ہوں، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ اس طرح کے جاہل لوگوں کے پاس نہ لے کر جائیں، اور اگر آپ کی بیٹیاں معذور ہیں تب بھی اگر آپ ان کا علاج کروانا چاہتی ہیں، اس ویڈیو کو ایک نظر دیکھ لے اور اس من چاہے پیر کا علاج کر دے، اس کے نیفے میں پسٹل چل جائے یا اسی طریقے سے کوئی معجزاتی طور پر اس کا ایسے ہی حساب ہو۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یقینی طور پر جس طرح میرا دل دکھا ہوگا ایسے ہی آپ کا بطور انسان دل دکھا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون کو ایک ہٹا کٹا مرد اس کے منہ پر پے در پے تھپڑ رسید کر رہا ہے، اور اس میں آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں اس کے بقول لگ یوں رہا ہے کہ شاید اس خاتون کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور یہ کوئی پیر صاحب ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کر کے اس خاتون کے جن بگا رہے ہیں، جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہے، پوسٹ ہونے کے بعد وائرل ہوتی ہے اور لوگ اس پر مختلف طرح کے خدشات ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس خاتون پر جنات کا سایہ ہے، جس طرح یہ درندہ اس کو مار رہا ہے تو شاید اس کے جن نکال رہا ہے، لیکن یہ طریقہ کون سا ہے؟ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے بھی ہیں تو جن نکالنے کے لیے کچھ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس طرح کی دیگر چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ اب تو پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز ہوں، مارننگ شوز ہوں، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ خدا را اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماؤں کو جن کے اوپر اس طرح کے جنات یا آسیب زدہ ہیں تو ان کو اس طرح کے لوگوں کے پاس لے کر نہ جائیں جو کہ تشدد زدہ ہوں، جو کہ آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بہو کو اس طرح کے معاملات میں گھسیٹے کہ خدا نہ خواستہ وہ بات ان کی عزت تک کان پہنچے۔ اس ویڈیو کا دوسرا پہلو کچھ یوں ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح تھپڑ کھانے کے بعد وہ خاتون ریئیکٹ نہیں کر پا رہی تو شاید وہ خاتون معذور ہے، یہ کوئی اسپیشل پرسن ہے، یعنی کہ اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ مفلوج ہیں، وہ اکڑے ہوئے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ شاید وہ ایک اپاہج خاتون ہے، اس کے باوجود یہ شخص مسلسل پے در پے اس کو ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کرتا جا رہا ہے۔ اور آپ اس میں یقینی طور پر افسوس اس بات پر بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی ندامت سے ایک شخص کھڑا ہوا سائیڈ پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ آپ ذرا اس شخص کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو تشدد کر رہا ہے اور جو ویڈیو بنا رہا ہے، یقینی طور پر یہ دونوں افراد ایک برابر کے جو ہے اس تمام تر معاملے میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے گناہ گار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اگر آپ کی بیٹیوں پر سایہ ہو یا جنات ہوں، آسیب زدہ ہوں تو ان کا علاج نہ کروائیں، لیکن خدا اس طرح کے جاہل لوگوں کے پاس نہ لے کر جائیں، اور اگر آپ کی بیٹیاں معذور ہیں تب بھی اگر آپ ان کا علاج کروانا چاہتی ہیں، لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حکیموں کے پاس جاتے ہیں یا اسی طرح کے جو گھروں کے قریب موجود نیم حکیم ہوتے ہیں ان سے علاج کروانے کی غرض سے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے بھی کم لگیں گے اور شاید ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو شفا بھی مل جائے، لیکن یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اور یہ ویڈیو اتنی ہی دکھ دائق ہے کہ کیسے ایک انسان کو دوسرا مرد تھپڑ رسید کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو لوگ ریکویسٹ یہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ خدا را اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا، اور کوشش یہ کریں کہ CCTV اس ویڈیو کو ایک نظر دیکھ لے اور اس من چاہے پیر کا علاج کر دے، اس کے یا تو اس کا گھوڑا فرائی کر دے، اس کے نیفے میں پسٹل چل جائے یا اسی طریقے سے کوئی معجزاتی طور پر اس کا ایسے ہی حساب ہو جیسے اس خاتون کو یہ تھپڑ رسید کر رہا ہے، چونکہ ایک بار میں پھر کہوں کہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ اس خاتون پر شاید آسیب تھا، کسی جنات کا سایہ تھا، تو اس خاتون کا یہ پیر ہے اور یہ پیر جن نکال رہا ہے۔ تو یہ والدین کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچوں کو اس طرح کے جاہل، اس طرح کے انسان نما درندوں کے پاس لے کر نہ جائیں جو جن کم نکالتا ہے لیکن ان کے منہ پر زندگی بھر کے ایسے تھپڑ رسید کر دیتا ہے کہ جو شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول پائیں، یا کبھی اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ ساری زندگی اس سکتے سے نہیں نکل پاتا کہ میرے ساتھ آخر یہ کیوں ہوا ہے۔ دوسری جانب اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بچی ہو سکتا ہے معذور ہو، اور معذور ہونے کے باوجود جب اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں تو وہ اس لحاظ سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اس حساب سے ہلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو یہ آپ تمام تر لوگوں کے لیے المیہ ہے، آپ کو ایک منٹ کے لیے اپنی سانس کے ساتھ اپنی سوچ کو بھی روکنے کا یہ وقت ہے کہ کیا ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے ہی جاہل پیر رہ چکے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے ہی نیم حکیم رہ چکے ہیں کہ جو جنات ہوں تب بھی اسی طرح کے آل فال پیروں کے پاس جائیں، اور اگر بچی کو کسی طرح کا کوئی جسمانی معذوری ہے تب بھی کیا ایسے ہی نیم حکیم ہمارے پاس رہ گئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور ماں باپ کے لیے ایک سبق آمیز یہ ویڈیو ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔